الرحمن الرحیم السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی جس جگہ میں موجود ہوں یہ مسجد حضرت خضر علیہ السلام اس کو کہا جاتا ہے۔ قم سٹی سے تھوڑا سا دور تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر یہ موجود ہے۔ پردیسان اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام آ کے عبادت کرتے تھے، اور قدمگاہ ہے حضرت خضر علیہ السلام بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آئیے ویڈیو کے ساتھ۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ والی جگہ، اس کو جو ہے قدمگاہ حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے اس جگہ کو، کیونکہ آپ یہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں بے قدمگاہ حضرت خضر نبی علیہ السلام مولا خدا خوش آمدید، یعنی آپ کو ویلکم کہا جا رہا ہے کہ اس جگہ کو قدمگاہ حضرت خضر علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ آ کے اس جگہ پر آ کے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے اولیاء، ہمارے پیغمبران جو ہے خلوت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور دور دراز جگہوں میں جا کے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک پہاڑی ہے، اور یہاں پہ پہلے تو بہت زیادہ آبادی تھی ہی نہیں، بالکل آبادی نہیں تھی، لیکن ابھی تھوڑی بہت آبادی بڑھی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک بالکل سنسان جگہ ہے، اور پہاڑی کے اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ اور آئے میں مزید آپ کو تھوڑا سا اندر جا کے دکھا دیتا ہوں، یہ آپ چیک کر لیں، اس طرف خواتین کے لیے جگہ ہے، اور یہ ایک روزے کی طرح جو ہے نا ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اور بڑے خوبصورت ڈیزائن سے بنایا گیا ہے۔ بڑی پرسکون جگہ ہے، جب آپ یہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہیں، تو یقیناً ایک احساس، ایک معنوی احساس، ایک روحانی احساس انسان کو حاصل ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنی حاجات حضرت خضر علیہ السلام کے توسل سے طلب کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو حضرت خضر علیہ السلام سے توسل کے بعد اپنی حاجات کو پورا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔